اچھا جی، چلیں جی بچوں، ہم نے ابھی پیسٹ کے بارے میں بات کی ہے، باری باری ہر فیکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے بچے، ہمارے سارے فیکٹرز کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جس کا کسی بھی بزنس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے، دیٹس کالڈ پولیٹیکل فیکٹرز. اچھا، وائی پولیٹیکل فیکٹرز آر امپورٹنٹ فار اس؟ آبویسلی بات ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پالیسی میکنگ ہے، جس کے ہاتھ میں بجٹس ہیں، جس کے ہاتھ میں لا انفورسمنٹ ہے، ہر چیز جن کے پاس ہے، وہ آپ کی سینٹرل یا پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹس بائی دیئر ویری ڈیفینیشن، ان کا کام ہی جو ہے وہ لا میکنگ ہوتا ہے، پالیسی میکنگ ہوتا ہے. اور اس پالیسی میکنگ کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی ایک پرٹیکولر سیکٹر کے اوپر یا تو اسپینڈنگ بہت کرنا اسٹارٹ کر دیں، یا جو ہے وہ ٹیکس بہت لگا دیں، یا اوبیسلی ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیں. سر، بزنسز کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے پیسٹ انالیسس پورے کرنے کے بعد ان گورنمنٹ پالیسیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ہمارے بزنس پہ پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. یاد رکھیں، گورنمنٹ نے ہی پالیسی میکنگ جو ہے وہ کرنی ہے اسپینڈنگ کی، تو بزنسز کی خواہش ہوگی کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ میں لارج بزنسز کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے والے تو اپنے آپ کو سیو ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بزنسز کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اسپینڈنگ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے. فار انسٹنس، جب بھی بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو بجٹ میں ظاہر سی بات ہے دیر آر سو مینی اسٹیک ہولڈرس، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ اس سیکٹر میں ہو یا اس انڈسٹری کی طرف ہو جہاں پر ہمیں بینیفٹ بہت ہے، بچت بہت ہے. ریسنٹلی ایک ہمارے پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے جو ہے وہ فری لینسرس کے اوپر ٹیکس کم کرنا سٹارٹ کر دیا اور بولا کہ بھائی جو بھی فارن انکم آئے گی تو اس پہ آپ کو صرف آئی تھنک 1 یا 0.5% فل اینڈ فائنل آپ کی ٹیکس لائبلٹی ہے. تو بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جن کو اس کا بینیفٹ ملنا سٹارٹ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جن کی اوورسیز انکم ہوتی تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ لینا سٹارٹ کر دیا. پلس سب سے امپورٹنٹ پھڈا، سب سے امپورٹنٹ کام کسی بھی گورنمنٹ کا ہوتا ہے اپنی ٹیکس پالیسی بنانا، ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، اور ہر سیکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اس ٹیکس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. فار انسٹنس، ویری ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ سافٹ ڈرنکس کے اوپر ایک نیا سیلس ٹیکس امپوز کر دیا. اس سیلس ٹیکس کی وجہ سے اوبیسلی آپ کے پروڈکٹس مہنگے ہو جائیں گے، اور اس کا کوئی ایز سچ بینیفٹ بھی ہماری کمپنیز کو نہیں تھا. تو انہوں نے باقاعدہ لابنگ کرنا سٹارٹ کر دی، گورنمنٹ کے آگے منتیں کرنا سٹارٹ کر دی، میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی کہ بھائی ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور ہم یہ جو نیا ٹیکس ہے یہ ہماری انڈسٹری کو بٹھا دے گا، یہ اس کو نقصان پہنچائے گا. تو بہت سارے سیکٹرز کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارے اوپر اس ٹیکس کا برڈن کم سے کم آئے. پھر آپ کے لیبر لاس، یہ بھی آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کا بزنس کا سائز بہت بڑا ہے، اف یو آر اے مینوفیکچرنگ کنسرن یا اف یو آر اے لارج کانگلومیریٹ اور آپ کے پاس ہزاروں امپلائیز ہیں، تو ان سارے لیبر لاس کا آپ کے اوپر امپیکٹ ہے. فار انسٹنس، منیمم ویج لا از ون ایگزامپل جس کا ڈائریکٹ آپ کے بزنس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. اگین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سر، گورنمنٹ پالیسیز کے اندر گورنمنٹ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپ ہیں، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اوبویسلی بات ہے، آپ کے جن ملکوں کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کے جن دوسرے ملکوں کی گورنمنٹ کے ساتھ فیوریبل ریلیشن شپ ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا ٹریڈ بھی بہت ہوگا. ان کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ اگر اچھے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بزنسز کے لیے وہاں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بہت ساری ہوں گی. پاکستان چائنا کا ریلیشن شپ از ون ایگزامپل. بہت سارا پاکستانی لیبر سعودیہ گلف میں جا کے جو ہے وہ جاب کر رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کے لیے، ان کے بزنسز کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو پالیسی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، یا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کس طرف ہے، جس کے اوپر ہم اپنی پلاننگ کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں. سر، میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. جس طرح کہ میں نے آپ سے لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیچ یو سم تھنگ ہیئر، کہ کچھ نیا آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اباؤٹ دی کینیڈین گورنمنٹ. سر، وہاں پہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک لبرل ہیں اور ایک کنزرویٹیوز ہیں. لبرلس کو جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، از آلسو دی پرائم منسٹر، ان کی دوسری جو ہے وہ ٹرم ہے. اور دوسری طرف ان کے جو اپوزیشن میں ہیں وہ ایک کنزرویٹو پارٹی کے ہیڈ ہیں، ایک فرینچ بندے ہیں، پیئر پولیویر کچھ کر کے نام ہے، فرینچ نام ہے بھائی، ہمیں اتنا ہی بولنا آتا ہے. سر، ان دونوں پارٹیز کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل یہ دوں گا کہ جب سے جسٹن ٹروڈو صاحب کی پارٹی گورنمنٹ کے اندر آئی ہے، لبرل جو ہے پارٹی، ان کا باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈا کا ایک بڑا جو ہے نا وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ انہوں نے نا کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کی گورنمنٹ نے نا کاربن ایمیشن کے اوپر ٹیکس لگانا سٹارٹ کر دیا، اور گورنمنٹ نے باقاعدہ پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ایسے بزنسز کو اور ایسے کاموں کو جو آپ کے پاس الیکٹرک وہیکلس اس طرح سے ہو گئے، ان کے اوپر جو ہے اس نے ٹیکس کی جو ہے وہ چھوٹ دینا سٹارٹ کر دی. سر، یہ کام ہونے کے بعد جیسے جیسے انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کیا تو کینیڈا میں ایک چینج ہی آیا
کہ بہت ساری کمپنیز نے اپنے پاس انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی الیکٹرک وہیکلس کے اندر. انفیکٹ جو بات ہمیں نہیں پتہ, ہمارے دماغ میں جب بھی آٹومیٹو سیکٹر کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم نارملی گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دنیا میں ایک بہت بڑا بزنس جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے, جو ٹرکس کے تھرو ہوتی ہے. اور اب کینیڈین گورنمنٹ یہ بھی پلان کر رہی ہے کہ ہم نے آنے والے سالوں کے اندر اپنے آپ کو مکمل الیکٹرک ٹرکس کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب اس پولیٹیکل پالیسی کا امپیکٹ بہت سارے بزنسز کے اوپر ہے. فار انسٹنس جو آپ کے بڑے ٹرک مینوفیکچررز ہیں کینیڈا کے اور یو ایس کے, ان کے بہت سارے پرانے ٹرکس ابھی بھی پرانے پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کو ظاہر سی بات ہے اپنی پروڈکشن فیسلٹی چینج کرنی پڑے گی, نئی ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی پڑے گی. دوسری بات گورنمنٹ پالیسی میکنگ کی وجہ سے ان کے پروڈکٹس جو ہیں دے آر بیکمنگ لیس کمپیٹیٹیو. ظاہر سی بات ہے ان کو ٹیکس کی چھوٹ نہیں ہے, اور جو دوسرے ٹیکس والے ہیں ان کو اس کے, جو دوسرے الیکٹرک وہیکل والے ہیں ان کو اس کی چھوٹ ملنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ نے اب کیا کرنا اسٹارٹ کیا, کینیڈین گورنمنٹ نے, جو لبرل کی ہے گورنمنٹ, انہوں نے ٹیکسز لگانا اسٹارٹ کر دیے ہر اس انڈسٹری کے اوپر جہاں پہ کاربن ایمیشن بہت تھا, جس کو کاربن ٹیکس کے نام سے بولا جاتا ہے. بڑا کنٹروورشل تھا ٹیکس, اس کو انہوں نے باقاعدہ چیلنج بھی ہوا تھا ایک وہاں کی سپریم کورٹ کے اندر, لیکن ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشنل تھا تو وہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. سر اس کے علاوہ انہوں نے ایسے بزنسز کو پروموٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا جو الیکٹرک کار یا ٹرک بنا رہے ہیں, اور ان کو فائنینشیل انسینٹیو دینا اسٹارٹ کر دیے. اور صرف ان کو فائنینشیل انسینٹیو دینا اسٹارٹ نہیں کیے, بلکہ انہوں نے کیا یہ کہ وہ جو ٹیکس کے پیسوں سے, جو ٹیکس کے پیسوں کی ہو رہی تھی کلیکشن, انہوں نے لوگوں کو ریبیٹ دینا اسٹارٹ کر دی. اس کا بزنس کے اوپر کیسے امپیکٹ پڑے گا؟ سر آپ اندازہ لگائیں, ہر وہ بزنس جو آلریڈی ٹیکسز پے کر رہا تھا, جب ان کے اوپر یہ ایک نیا کاربن ٹیکس آنا اسٹارٹ ہوگا تو ان کی کاسٹ بڑھنا اسٹارٹ ہو جائے گی, جو کہ انفیکٹ وہاں ہوا بھی. بہت سارے پروڈکٹس مہنگے ہونا اسٹارٹ ہو گئے, بہت ساری سروسز مہنگی ہونے اسٹارٹ ہو گئی, جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ انڈیویجولس کو, ہاؤس ہولڈز والوں کو ریبیٹ آفر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کینیڈا ویسے بھی ان گورنمنٹس کے اندر آتا ہے جو سوشل ویلفیئر کا ذرا خیال جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور وہاں پہ اگر لوگ سرٹن انکم تھریش ہولڈ میٹ نہیں کر پا رہے, انفلیشن بہت ہے, تو گورنمنٹ ان کی ہیلپ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ. تو انہوں نے باقاعدہ کیا کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ لوگوں کو ریبیٹ دینی اسٹارٹ کر دی. بٹ یہ ایجنڈا اور یہ ان کے جو ریفارمز ہیں جو کلائمیٹ چینج کے تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, دس بیکم اے ریزن آف ٹسل بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. اپوزیشن کا بولنا یہ ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے جابس کا ہونا, انفلیشن کو کنٹرول کرنا, رینٹ اس طرح کے ہوں کہ لوگ پے آف جو ہے وہ کر سکیں, وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے ایز کمپیئرڈ ود دس. اور ظاہر سی بات ہے دوسری طرف انہوں نے یہ بات بولنا اسٹارٹ کر دی. اب آپ اگر اس پوری سچویشن کے بیچ میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں جہاں پر الیکٹرک وہیکلس, سولر پینل وغیرہ جیسا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کو سپورٹ کر رہا ہے, تو آبویسلی آپ کی تو کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ نے جو بجٹ سیٹ کیا ہوا ہے اپنی اسپینڈنگ کا, اس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اپنے پاس اچیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. سر لیکن پرابلم تب آئے گا کہ اگر ہمارا بزنس پرانے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر ہے اور گورنمنٹ کی یہ جو نئی پالیسی ہے یہ ہمارے فیور میں نہیں جا رہی, تو اس صورت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ سر اس صورت میں نا آپ کی بک میں باقاعدہ ایک ٹاپک بھی دیا ہوا ہے, اور باقاعدہ ایک دفعہ پاس پیپر کے اندر سوال بھی آ چکا ہوا ہے جس میں ایگزامنر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیں بزنسز کیسے ان پولیٹیکل تھریٹس کو, پولیٹیکل فیکٹر کو ہینڈل کر سکتے ہیں اپنے فیور کے لیے. تو اس نے 3-4 جو ہے وہ مشورے آپ کو دیے ہیں, 3-4 اس نے جو ہے وہ آپشن آپ کو بتائے ہیں. میں باری باری سب کے بارے میں بات کرتا ہوں. سر پہلا اس نے مشورہ یہ دیا کہ بزنسز کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن, ایک بڑا اچھا حل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائنینشیل انسینٹیو اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کرنا اسٹارٹ کریں اور اپنی اکانومک پاور کو لیوریج کرنا اسٹارٹ کریں. اس کی بڑی کلاسیکل ایگزامپل یہ ملتی ہے کہ ایپل کمپنی نے ایک دفعہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا تھا, سیکنڈ ہیڈ کوارٹر بنانا تھا, اور ایپل کمپنی کا سائز بہت بڑا ہے. تو بلیو اٹ اور ناٹ, امریکن اسٹیٹس کے جو گورنرز ہیں, جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر, ان گورنرز نے, ان کی ٹیمز نے باقاعدہ پریزنٹیشن بنا کے ایپل کمپنی کے ایگزیکٹوس کو پچ کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کو ہمارے پاس آنے کا بینیفٹ بہت ہے. اب ایک کامن سینس کی بات ہے, سر ایسا وہ کیوں کر رہے تھے؟ سر ایسا وہ کر رہے تھے فار آبویس ریزنس, جابس آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی, اور ظاہر سی بات ہے جب جاب زیادہ آئیں گی تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اچھا ہوگا, وہاں پہ ان کا ریونیو بڑھنا اسٹارٹ ہو جائے گا. اسی کہانی کو اگر آپ تھوڑا سا ریورس کرتے ہیں, ابھی تو ایپل کمپنی ہیڈ کوارٹر کھول رہی تھی, بہت ساری کمپنیز باقاعدہ گورنمنٹس کو تھریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے مطلب کی پالیسی نہ بنائی تو ہم نہ صرف نئی انویسٹمنٹ روک دیں گے, ہم پرانی انویسٹمنٹ بھی باہر لے جائیں گے. سر یہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک نیوز آرٹیکل آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیئر کیا ہے بلومبرگ کا, جس میں یہ بتایا ہے, اور یہ ریسنٹ آرٹیکل ہے بائی دی وے, یہ زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے بھی نہیں, یہ 2023 کا ہی ہے, فیب کا, کہ برٹش سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرر جو ہیں
दे हैव बिन थ्रेटनिंग देयर ओन गवर्नमेंट कि भाई हम अपनी फैक्ट्री उठाएंगे और बाहर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के लॉ बन रहे थे जो उनके मतलब के नहीं थे। तो कंपनीज अपनी इस फाइनेंशियल पावर को यूज़ कर सकती हैं। अगर आप फॉरेन कंपनी हैं और आप किसी ऐसे मुल्क में फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का इशू है, पाकिस्तान इज़ वन एग्जांपल, तो उस कंपनी के पास ये लेवरेज होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ बार्गेन कर सके कि अगर आप हमारे मतलब की बात नहीं मानेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हम ये करना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि खुलम खुला बदमाशी हो रही होती है, जहां वो एक तरफ ये आपको थ्रेट दे रहे होते हैं, वहां पे वो एक इंसेंटिव भी ऑफर कर रहे होते हैं कि अगर आप हमारे मतलब की बात मान लेंगे तो हम आपका एजेंडा पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की वजह से आपकी गवर्नमेंट का हेल्प होती है, हम किसी और जगह पे आपको जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली सर, एक बड़ा अच्छा इसका जो हल है वो है स्टेक होल्डर कोलिशंस का। एक किसी भी बिजनेस के पास ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने पास एक कोलिशन बिल्ड कर ले और लॉबिस्ट हायर करने स्टार्ट करे। छोटे से वर्ड लिखे हुए आपकी बुक के अंदर के बिजनेस में ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स बाय मोबिलाइजिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स। इसमें कस्टमर भी आ जाएंगे, लोकल कम्युनिटी भी आ जाएगी, एम्प्लॉयज़ भी आ जाएगी। बाकायदा लॉबिस्ट को हायर किया जाता है। दुनिया के कुछ मुल्कों में इस तरह की इंडस्ट्री बन चुकी हुई है जहाँ पे कंपनीज़ के बिहाफ पे ये जो लॉबिस्ट होते हैं ये उनके बिहाफ पे लॉबी कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। आपको अगर ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो आप यूँ समझ लें, बचपन में जब आपको पिकनिक पे जाना होता था दोस्तों के साथ, अभी नया नया ए लेवल्स किया, ओ लेवल किया, इंटर किया, और अब्बा आपको जाने नहीं दे रहे होते थे तो आप घर में किसी बड़े बहन भाई को या अम्मा को बोला करते थे कि आप मेरे बिहाफ पे बोलें, आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अम्मा तो बोल देंगी भाई आप इनके अब्बा हो, मेरे अब्बा नहीं, तो आप मेरे बिहाफ पे जो है वो बात करें। तो बिजनेसेस बाकायदा ऐसे लॉबिस्ट को हायर कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये होते कौन लोग हैं? नॉर्मली ये एक्स कांग्रेसमैन होते हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट होते हैं। जाहिर सी बात है पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक फील्ड के अंदर काम किया है तो उनके लिंक्स बहुत होते हैं, तो उनकी बात जो है वो समझ में आती है। मैं इस मौके पर आपके साथ एक बॉडी शेयर करना जो है वो एक इस तरह की एसोसिएशन है जिसके बारे में शेयर करने की जो है वो ख्वाहिश रखता हूँ, वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन। सर ये NRA एक बहुत बड़ी बॉडी है यूएस के अंदर, और ये बॉडी जो है ना वो जितने भी यूएस के आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। यूएस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ी बहुत अगर न्यूज़ सुनी होगी तो आपको ये बात मालूम होगी शायद कि यूएस के अंदर गन लॉस के ऊपर और गन कंट्रोल के ऊपर बहुत बातें होती हैं। उनके यहाँ मल्टीपल ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे किसी बंदे ने थोड़ा सा उसका दिमाग जो है वो आगे पीछे हुआ था, स्कूल में घुसा, फायरिंग की, बच्चे मार दिए, लोग मार दिए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मीडिया में देयर इज़ अ ह्यूज आउटक्राई। डिस्पाइट दैट वहाँ पर कभी भी इस तरह के लॉस पास नहीं होते जो कि गन की सेल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दें। क्यों सर? इस नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने का एक बड़ा रीज़न, एक बड़ी सोर्स है NRA, क्योंकि ये बॉडी जितनी एक्टिवली लॉबिंग कर रही होती है, इसके बारे में बाकायदा एक गार्डियन न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर आया है कि दे इवन हैव देयर पीपल इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी नॉमिनेट किया हुआ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो NRA की फंडिंग के बगैर उनकी पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। इनके वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट कुछ एरियाज़ के अंदर तो ये बाकायदा उस एरिया में जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनको फंड कर रहे होते हैं, और इनकी फंडिंग और इनके मेंबर्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसी भी इलेक्शन के लिए ये मेक और ब्रेक बन सकता है। तो आप इमेजिन करें कि यूएस जैसा मुल्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसके पास बजट इतना है, जिसके पास डेमोक्रेसी के रूल्स को वो बोलते हैं कि हम अपहोल्ड कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है गन का, और मास शूटिंग के मल्टीपल इवेंट्स हो चुके हुए हैं, और उसके बावजूद जब वहाँ के लोग शोर कर रहे होते हैं तो इस बॉडी की आप ज़रा पावर को इमेजिन करें, इसके इन्फ्लुएंस को इमेजिन करें, या इसकी लॉबिंग की एफिशिएंसी को ज़रा आप चेक करें। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी और ग्रुप को, किसी और स्टेक होल्डर ग्रुप को जो है वो डोमिनेट नहीं होने देते। तो बेसिकली स्टेक होल्डर कोलिशन में क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है या कोई भी इंडस्ट्री है, वो बहुत सारे लोग आपस में मिलके अपने लिए ऐसे लॉबिस्ट हायर करते हैं, लॉ मेकर्स को इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस थोड़ा सा उस सेक्टर को रेगुलेट करने से खौफ खा रहे होते हैं। सर इसी पूरे प्रोसेस में अपने इसी काम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बाकायदा बहुत सारे बिजनेसेस अपनी एसोसिएशन भी बना लेते हैं। आपने पाकिस्तान में न्यूज़ में अक्सर औकात एप्टिमा का नाम सुना होगा जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक है, या आपने पामा का नाम सुना होगा जो कि हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो एक पूरा एक एसोसिएशन है। होता ही है कि बहुत सारे बिजनेसेस अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के फंडिंग पूल करके गवर्नमेंट के सामने जो है वो फाइट कर रहे होते हैं।
ایسی ایک ایسوسیشن آپ نے پرائیویٹ اسکولس کی بھی جو ہے وہ سنی ہوگی. کچھ سال پہلے کورٹ بڑا ایکٹیو ہو گیا تھا اور انہوں نے اسکول کی فیس کے اوپر ایکشن لینا اسٹارٹ کر دیا تھا کہ فیس بہت ہے, اور اسکول والوں کا دوسری طرف سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, ایک موقف یہ تھا, ان کا ایک ورژن یہ تھا ان کی اسٹوری کا کہ بھائی دیکھیں آپ گورنمنٹ کی فیس کو وہ کریں کنٹرول, ہم کیونکہ ویلیو ایڈ کر کے دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پروڈکٹ کی فیس تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے انڈیویجولی کام کرنے کے بجائے سب نے مل کے ایک پول بنایا, ایسوسیشن بنائی اور کام کرنا اسٹارٹ کیا. ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک اکانومسٹ میگزین کا آرٹیکل رکھا ہوا ہے. اس آرٹیکل کا لب لباب یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے ایک $800 بلین کا فنڈ بنایا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور بہت ساری ایسوسیشن نے, بہت ساری جو باڈیز ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس لابنگ کرنا اسٹارٹ کر دی ہے ٹو فائٹ فار دیئر شیئر آف گورنمنٹ بجٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف جو کمپنیز ہیں وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی لا میکنگ کو اپنے اگینسٹ جانے سے روک رہی ہوتی ہیں. ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی اسپینڈنگ پیکج لے کر آ رہی ہے تو اسپینڈنگ پیکج کا حق جو ہے وہ ہمیں بھی ملے, وہ ہمارے اوپر بھی تھوڑے سے پیسے کریں خرچ. تو لابنگ صرف اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, لابنگ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ پہنچانا ہے. سملرلی سر بہت سارے بزنسز جو ہے ایک اور میتھڈ یوز کرتے ہیں ایڈوکیسی ایڈورٹیزمنٹ کا. ایڈوکیسی ایڈورٹیزمنٹ سے مراد ہے کہ ظاہر سی بات ہے لا میکرز جو ہیں دے آر انفلوئنسڈ بائی دی ووٹرس, پبلک. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین رن کر رہی ہوتی ہیں, یار وہ عام حالات میں برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر گڈ ود دیئر کائنڈ آف ورک. تو کیونکہ وہ برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے. فار انسٹنس ایک بڑا مشہور کیس ہے, دیر از دس ویری فیمس کمپنی ایئر بی این بی, جنہوں نے ٹرمپ بھائی کے دور میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے امیگرینٹس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا میکسیکو کی طرف سے وال بلڈ اپ کرنا اسٹارٹ کر دی تھی اور اس پہ کافی شور اٹھا تھا. تو ایئر بی این بی نے باقاعدہ سپر بال, وہاں پہ ایک ایونٹ ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں ایک یہ جو میچز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں کا بہت بڑا اسپورٹس ایونٹ ہے. اس اسپورٹس ایونٹ کے بیچ میں پرائم ٹائم میں ایڈورٹیزمنٹ کیمپین باقاعدہ جو ہے وہ رن کی تھی جس کا سلوگن تھا کہ وی ایکسیپٹ, کہ ہم ان امیگرینٹس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے بزنس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا تھا, لوگ گھروں کی جب بکنگ جو ہے وہ کریں گے وہ ڈیپینڈ کرے گا کتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دی تاکہ وہ ووٹرس کا اور جو پبلک ایٹ لارج ہے ان کا مائنڈ چینج کرنا اسٹارٹ کرے. ظاہر سی بات ہے اگر ان کا مائنڈ چینج ہو گیا تو اس کا گورنمنٹ کے اوپر امپیکٹ آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. دس از آلسو ون وے ٹو گو. سملرلی ریسنٹلی کئی عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ جتنی بھی بگ ٹیک ہمارے پاس ہیں یو ایس میں, جس میں میٹا آپ کے پاس ہے, امیزون ہے, ایپل ہے, ان کو ریگولیٹ کیا جائے تو یہ لوگ آپس میں تو کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ کو ڈیل کرنے کی باری آتی ہے تو یہ ساری کمپنیز مل کے ان دا ڈفرینٹ نیمز انڈر ڈفرینٹ بینرز یہ ساتھ میں اپنی ریسورسز پول کر کے گورنمنٹ کے پاس لابی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی ریگولیشن نہ بنے جس سے ہمارے بزنس کے اوپر امپیکٹ آئے. ظاہر سی بات ہے ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ یار انٹرنیٹ کو اور فری اسپیچ کو کنٹرول کریں. ایپل اور ایف بی آئی کا ایک بہت بڑا پھڈا بھی ہو چکا ہوا ہے جس کے اندر ایک بندہ تھا, کوئی مرا گیا تھا اور اس بندے کا آئی فون ان لاک کرنا تھا اور ایپل کمپنی نے وہ ان لاک کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا, اور ایف بی آئی نے بھی اسٹینڈ لے لیا کہ نہیں بھائی ہمیں اس بندے کا فون جو ہے وہ ان لاک آپ پکڑ کے دیں. اور ایپل کے اسٹینڈ لینے کا ریزن یہ تھا کہ اگر آج ہم نے یہ کام جو ہے وہ کر دیا تو گلوبلی ہمارے جو اتنی بڑی ٹرسٹڈ یوزر بیس ہے ان کے ہمارے بارے میں کیا اوپینین ہوگا. تو باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر پیسے خرچ کر کے ایڈورٹیزمنٹ کیمپین رن کرنا اسٹارٹ کر دی تھی اور بڑا پھٹا پڑ گیا تھا اس کے اوپر. تو یہ 3-4 میتھڈ ہیں کسی بھی بزنس کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کے جو پالیسی میکنگ ہے اس سے بچا بھی سکتے ہیں اور اس کا بینیفٹ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. سر میں اس کو دوبارہ سے بریف کر دوں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل مسل کو یوز کریں, اکانومک لیوریج کو جو ہے وہ یوز کریں, اور کیونکہ آپ کی وجہ سے جابز ہو رہی ہیں کریٹ, آپ کی وجہ سے لوگوں کو ٹیکس, گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہے, تو آپ اس بات کو یوز کر کے اپنے مطلب کی بات منوا سکتے ہیں. سر دوسرا آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر کولیشن گروپس اپنے پاس بلڈ اپ کر سکتے ہیں, لابسٹ ہائر کر سکتے ہیں اور ٹریڈ ایسوسیشن بنا کے اپنی کلیکٹیو پاور کو گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں.